سامنے فخر کرتی ہوئی نظر آئی. اس ذات کا نام، اس نعمت کا نام مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات کا نام مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ نے اپنا محبوب دنیا میں ضرور بھیجا، ہمارے درمیان ضرور مبعوث فرمایا، لیکن اللہ فرماتا ہے اے مومن میں نے تم پر احسان کیا. رب فرماتا ہے حالانکہ جب کسی کی مدد کی جاتی، کسی کی امداد کی جاتی ہے تو اس پر احسان نہیں جتایا جاتا، احسان نہیں جتایا جاتا. فرماتے ہیں کہ جب کسی پر احسان بھلائی کرو، اس کی امداد کرو، احسان نہ جتاؤ کہ میں نے اس پر احسان کیا، میں نے اس کی یہ امداد کی، میں نے اس کی بہت جاتی. لیکن رب ہو کر احسان جتا. مفسر فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اس کی 3 وجہ ہیں. مفسر کرام فرماتے ہیں اس آیت کے ذمہ میں کہ اس کی 3 وجہ ہیں. اللہ نے احسان کیوں جتایا؟ اللہ نے ہم گنہگاروں کے درمیان اپنا محبوب کیوں مبعوث فرمایا؟ تو میرا رب نے اس وجہ سے اپنے محبوب کو دنیا میں جگہ فرمایا. اگر وہ چاہتا تو آدم کے زمانے میں بھی بھیجتا، اگر وہ چاہتا تو شیش کے زمانے میں بھی بھیجتا، اگر وہ چاہتا تو موسیٰ کے زمانے میں بھی بھیجتا، اگر وہ چاہتا تو داؤد کے زمانے میں بھی مبعوث فرماتا، اگر وہ چاہتا تو ایوب کے زمانے میں بھی مبعوث فرماتا، اگر وہ چاہتا تو ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں بھی پیدا فرماتا. لیکن اس دور میں رب نے مبعوث نہ فرمایا، اس لیے کہ ان سے عہد میثاق لیا گیا تھا، ان سے وعدہ کیا گیا تھا ابھی جو تمہارا کلمہ ہے وہ صرف تمہارے تک محدود ہے، لیکن جب میرا محبوب آئے گا تو صرف اسی کا کلمہ چلے گا، صرف اسی کا کلمہ چلے گا، صرف اسی کا نام چلے گا. ان سے عہد میثاق لیا گیا، لیکن اللہ نے ان کے دور میں پیدا نہ فرما کر ان کا تذکرہ سب انبیاء سے کروایا، ان کا ذکر تمام انبیاء سے کرایا. میرا محبوب تشریف لانے والا ہے، میرا محبوب آئے گا. سب نے یہ بشارت دی، سب انبیاء نے بشارت دی کہ محمد عربی تشریف لانے والے ہیں. آخر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر دنیا میں مبعوث فرمائے جائیں گے. آخر سب تمام انبیاء سے ان کا چرچا کروایا، لیکن اللہ نے ہم گنہگاروں کے درمیان مبعوث فرمایا. ان انبیاء کے درمیان نہیں بھیجا، بلکہ ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان اللہ نے یہ محبوب کو مبعوث فرمایا. اور معلوم کہا اللہ نے تو خاص کر مومنوں سے اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہیں میں سے ایک رسول بھیجا. تو یہ وہ محبوب ہے. اللہ نے یہ محبوب کو دنیا میں مبعوث فرما کر اللہ نے یہ بڑی حکمت ہے اللہ کی. اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اگر کسی کے نور کو پیدا فرمایا تو وہ مصطفیٰ کا نور ہے. لیکن آخر میں آنے کی وجہ اللہ بے شک جانتا ہے بہت ساری ظلم اٹھے ہوئے تھے، تو آج اللہ نے اپنے آخری نبی مصطفیٰ جان محمد کو بنا کر بھیجا، دنیا میں مبعوث فرمایا. اور مومنوں سے کہا مومنوں میں نے تم پر احسان کیا اور انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. اور اللہ نے اپنا محبوب بنا کر دنیا میں ضرور مبعوث فرمایا، لیکن اس محبوب کے درمیان جو محبوب ہوئے، اس محبوب کی بارگاہ میں جو محبوب ہوئے، اللہ نے انہیں بھی اپنا محبوب بنایا. اللہ نے انہیں بھی محبوب خدا ضرور محبوب ہے اللہ کے، بے شک حق ہے، لیکن اللہ نے ان محبوب سے محبت کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب کرا لیا. انہی محبوب میں سے ایک افضل ترین محبوب بعد از انبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات، سبحان اللہ، جو رسول اللہ کے درمیان رسول اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول ذات، سیدنا صدیق اکبر کی ذات. حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ شان والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنے حبیب کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیا. یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، افضل بشر بعد از انبیاء کی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اگر رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے.
اسلام کی دعوت قبول کی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی شان ان کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن ان کی شان ہم مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے. ان کی شان ہم کمال کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ محبوب سیدنا صدیق اکبر بڑے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. لیکن ان کی زبان وہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں تو اللہ ویسا فرما دیتا ہے، تقدیریں پلٹ دیتا ہے. آپ کو ایک نزول المدارس کا حوالہ ہے، اس سے میں آپ کے درمیان ایک ایگزامپل ہے. اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر کی وہ شان ہے کہ نزول المدارس کے مصنف میں فرماتے ہیں. میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، اگر میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، لیکن اعتراض کرنے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا ذکر کیا کہ نزول المدارس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور مصنف نے. اس لیے کہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بنانی. اور جب کسی کو عشق ملتا ہے تو پھر دنیا میں کہتا ہوا پھرتا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا ہے. سبحان اللہ جو سبحان آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا ہے. تو ہم عشق کے بندے، ہم بات مان لیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان دیکھیں آپ. ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی رسول اللہ کی بارگاہ میں، ایک خاتون آئی رسول اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے خواب دیکھا ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ میرا جو شوہر ہے وہ سمندری علاقے میں وہ جہاز میں سفر کر رہا ہے اور میرا خواب یہ ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں اس خواب کو بیان کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ جب اس خاتون نے وہ خواب بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ شہد کی مکھیاں آئی اور میرے گود کے اندر گر گئی، میرے دامن میں گر گئی. آپ مجھے بتائیں اس کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، اے عورت اب تو صبر کا دامن تھام لے، شکر کا دامن تھام لے. اس لیے کہ تیرا شوہر سمندری علاقے میں جو گر چکا ہے، طوفان کے اندر گر چکا ہے، وہ اب نہیں آ سکتا، وہ اب نہیں آ سکتا. اب جیسے ہی مایوس ہوئی، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ یہ حال سے حضور ہی جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت مایوس ہو کے روتی ہوئی دربار رسول سے نکلی، لیکن یہ وہ دربار ہے کہ اس دربار سے کوئی خالی نہیں تھا. روتی ہوئی چلی گئی، جا رہی تھی. اس کو میری امام مسکراہٹ کو امام کے بیان کرتے ہیں، میری امام کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. میرے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے ان کا مسکرانا بیان فرماتے ہیں کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ سبحان اللہ تبسم کی عادت پہ لاکھ سلام. اس لیے کہ جب بھی کوئی روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ ہنستا ہوا جاتا ہے. یہ میرے حضور کی شان ہے، میرے حضور کے دربار کی شان ہے. لیکن یہ پہلا واقعہ ہے، وہ عورت روتی ہوئی بارگاہ رسول سے جا رہی ہے. اب دیکھیں وہ نکلی اور جیسے ہی نکلنا تھا صدیق اکبر سامنے مل گئے. صدیق اکبر سامنے مل گئے اور صدیق اکبر نے کہا خاتون رو کیوں رہی، کیا وجہ ہے، کس وجہ نے تجھے رلایا ہے، بات کیا ہے؟ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ بارگاہ رسول سے میرے بارگاہ رسول سے آ رہی ہے اور میں نے خواب کی تعبیر سنی ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا. اس نے کچھ نہیں بیان کیا. اور صدیق اکبر نے جیسا پوچھا کہ خاتون رو کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خاتون نے خواب کی تعبیر بتائی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ صدیق اکبر سے کہا، صدیق اکبر سے کہا. جب سیدنا صدیق اکبر سے کہا نا کہ میرا شوہر سمندری علاقے میں ہے اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کچھ شہد کی مکھیاں آئی اور میرے دامن کے اندر گر گئی. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر نے یہ خواب سنا، اس کی تعبیر فرماتے ہوئے صدیق اکبر نے کہا ٹینشن نہ لے عورت، اے خاتون کوئی فکر نہ کر،
ماشاءاللہ۔ پھر میرے آ جائے۔ اب جیسے ہی وہ گھر پہنچی، رات کے کچھ پہر کا گزرنا تھا، انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی دو پہر رات کو پھیرا تو دروازے پر دستک آئی، اس کا شوہر آیا، دروازہ کھولا اور کچھ باتیں نہ کی، یعنی جو خواب تعبیر سنی تھی، خواب دیکھا تھا، وہ اس سے کچھ بیان نہیں کیا، کچھ باتیں ہی نہیں کی، جیسے آیا اور فوراً وہ بھی سو گئے۔ اور جیسے ہی دربار رسول میں جب وہ عورت صبح کے وقت تشریف لانا تھا، اب دیکھیں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اقدار کہ صرف مردوں کی فریاد رسی ہو سکتی ہے، بارگاہ رسول میں صرف مردوں کی ہی فریاد سن سکتے ہیں، نہیں، آج بہت سی عورتیں ہیں، ان کو کوئی تکلیف دی جائے، ان کو کوئی چوٹ پڑتی ہے تو وہ سب سے کہتی پھرتی ہیں، یعنی ہنگامہ ہوتا ہے ہمارے محلے میں، مجھے یہ ہوا، مجھے یہ ہوا، مجھے فلانا ہوا، مجھے یہ ہوا۔ لوگ یہ عورتیں کی عادت ہے بیان کرتی ہیں، کوئی بھی عورت ملتی ہے سب اکٹھا ہو کے باتیں کرتے ہیں، میرا یہ آج یہ ہوا، مجھے یہ پریشانی یہ ہوا، لیکن ہر درد کی دوا مصطفیٰ جانے والا ہے، اس لیے کہ وہ تو درد کو دوا کرنے والے ہیں، درد کی نہیں، درد کو دوا کرنے والے ہیں، اس لیے میرے امام نے کہا نا کہ درد کو کر دو دوا، درد کی نہیں کہا، درد کو، درد کی اگر دوا کرتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر درد ہو سکتا ہے، لیکن درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑ دے دو۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صرف حضور کی بارگاہ میں فریاد کرنی چاہیے۔ اور آج سب سے کہتے پھرتے ہو کہ مجھے یہ پریشانی ہے، کیا کوئی آپ کا اچھا کر سکتا ہے؟ آپ سب سے کہتے ہیں فریاد، مجھے یہ ہوا، مجھے یہ ہوا، آپ سب سے آپ کی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، آپ سے سب حال بیان کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن وہ آپ کا کوئی امداد نہیں کر سکتا۔ اگر سچے دل سے اگر کوئی مومن بندہ درود پاک پڑھ کر تسبیح ہلائے، مصطفیٰ کی مدح سرائی کرے، درود پاک پڑھے اور حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر اپنا حال سنائے، آج بھی میرے مصطفیٰ امت خضراء میں بیٹھ کر سب کی فریاد کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ لیکن کسی کے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور آج بھی فریاد سنتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ورنہ کچھ لوگ تو اسے کہتے ہیں کہ حضور تو مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ خبیث لوگ باتیں بیان کرتے ہیں طرح طرح کی، حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، حضور کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ ارے غوث پاک کی یہ شان ہے کہ ہتھیلی میں رائے کے بغیر تو دنیا کو دیکھے، جب یہ غوث کی شان ہے تو رسول اعظم کی شان کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ میرے غوث کی شان کا عالم ہے، میرے مصطفیٰ کس قدر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہتھیلی کے برابر، ہتھیلی کے برابر دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ غوث کی شان کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا، ان کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ وہ مصطفیٰ کریم ہے، تو جب بھی کوئی درد پیش آئے تو سب سے بہترین جگہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس سے کوئی جگہ، اس سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ میرے قریب سے میرے امام کہتے ہیں، میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے لگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بارگاہ کی شان ہے، ان کے بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو بہرحال آپ جب بھی کوئی درد پیش آئے مصطفیٰ کی بارگاہ کی بات، اس لیے کہ آج بھی سنتے ہیں، کل بھی سنیں اور قیامت تک سنیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے نام سے ہمارا عقیدہ ہے، آج بھی حضور سنتے ہیں۔ تو اس کا یہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ صرف عورتوں کی فریاد نہیں سنی، مردوں کی فریاد سنی، لیکن کائنات میں مصطفیٰ نے سب سے پہلے عورتوں کی فریاد رسی کی ہے، اس لیے کہ حضور جب تشریف نہیں لائے تھے تو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا تھا، زمین میں زندہ بیٹیوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ آئے اور بیٹیوں کی عظمت بتائی، اس لیے کہ میرے حضور کی بھی خود بیٹی ہے، ماں سیدہ کائنات، اور میرے حضور نے درس دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹیوں کا اس طرح احترام کرتے ہیں، بیٹیوں کا اس طرح احترام کرتے ہیں، اور ماں کا تو اس طرح درجہ بلند کر دیا، آج ہم جنت میں جانے کی سب تمنائیں رکھتے ہیں، لیکن میرے حضور نے ماں کے قدموں میں جنت کا مرتبہ بتایا ہے۔ اگر
حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. اگر وہ ان کی خدمت کریں تو ان کا مرتبہ ماں کے قدموں کا مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے تلے جنت اور باغ جنت کی جگہ. تو ان سے بھی اس پہ سنتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا. آج تم انہیں کو بھول چکے ہو. جب شادی ہو جاتی ہے تو الگ ہو جاتے ہیں. کیا تجھے یاد نہیں ہے گزشتہ زمانہ کہ تو رو رہا جب کوئی تیری خواہش ہو مجھے یہ لینا ہے تیرے بابا وہ تو دلاتے تھے. تیری ماں کے سامنے تو یہ فرمائش کرتا مجھے یہ کھانا ہے تیری ماں وہ پکا کے نہیں کھانا. آج اسی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا. ہوش کے نام جو مسلمانوں یہ ماں باپ بڑی اللہ کی نعمت یہ بھی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف پیش آئے حضور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اس لیے کہ وہ درد حال ضرور سنیں اور اس درد کا مدعا بھی نہیں. تو وہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تیرا شوہر آ جائے. جیسے شوہر آیا اور جب صبح کا وقت ہوا تو اس عورت نے کہا چلو مصطفیٰ کی بارگاہ. اپنے شوہر سے کہا چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں. کہا چلو. اب غمزدہ تھی تو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی. اب شوہر آ گیا خوش ہو کے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں. ورنہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ دعا کرتے ہیں بگڑی بن جاتی پھر بھول جاتے ہیں. لوگ اسے بھی ہوتے ہیں. آپ کی بات نہیں کر رہا اللہ ماشاءاللہ. حضور کی بارگاہ میں پڑھنی اور جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضرت جبرائیل بھی تھے. اب غور کریں توجہ کریں. جبرائیل بھی تھے اور جبرائیل نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کیا یا حضور یا رسول اللہ آپ کی یہ رحمت غمزدہ نہ ہو جائے اس لیے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. پھر حضور نے کہا کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے. حضور نے یہ کہا تھا کہ نہیں آئے گا وہ آپ کا تیرا شوہر نہیں آ سکتا. تو جبرائیل نے کہا ہم نے جو کہا وہ آپ نے کہا وہ ہم نے پورا کر دیا. حضور نے کہا یہ تو ابھی تک زندہ ہے وجہ کیا ہے یہ زندہ کیسے آیا. تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جیسے وہ تمہارے دربار سے روتے ہوئے نکلی نا صدیق کی ذات کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی بندہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے روتا ہوا جائے. فوراً سیدنا صدیق اکبر نے فریاد رسی کی اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تیرا شوہر آ جائے گا تیرا شوہر آ جائے گا. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق کی ذات کو یہ گوارا نہ ہوا. صدیق نے ملاقات کی اور صدیق نے یہ کہا کہ تیرا شوہر آ جائے گا. جب آپ نے کہا تھا حضور کہ تیرا شوہر نہیں آئے گا اس وقت اس کی کشتی ڈوبنے والی تھی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر اس کی روح کو نکال بھی چکے تھے. لیکن محبوب آپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آئے گا. ہم نے آپ کی خواہش پوری کر دی کہ وہ نہیں آتا. لیکن صدیق اکبر نے آپ کی بارگاہ سے جو عورت نکلی وہ دیکھا نہ گیا. روتے ہوئے آپ کی بارگاہ سے صدیق کی زبان سے یہ دیکھا نہ گیا. صدیق کی آنکھوں سے یہ دیکھا نہ گیا. صدیق اکبر نے فریاد رسی کی اور صدیق نے یہ کہا کہ تیرا شوہر آ جائے گا. اللہ کی ذات کو یہ گوارا نہ ہوا جو میرے محبوب کا محبوب سیدنا صدیق اکبر ہو جس نے ابو جہل کے گالوں پر تماچے لگائے ہو. وہ سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اپنے ابو جان کو غصہ مار دیا ہو. وہ سیدنا صدیق اکبر جو اپنی جان مصطفیٰ پر قربان کر دے. وہ مصطفیٰ کے محبوب سیدنا صدیق اکبر سی جو زبان سے نکل گیا کہ تیرا شوہر آ جائے گا اے اللہ اس کو زندگی دے دے. تو میں اپنے محبوب کا جو محبوب کے زبان سے جو بات نکل گئی ہے میں اس کو بھی نہیں ڈال سکتا. میں اس کو بھی نہیں ڈال سکتا. محبوب آپ نے کہا تھا کہ اس کا شوہر نہیں آئے گا. جب آپ نے یہ کہا وہ تو اس کا کھیل ختم ہو چکا تھا اس کی روح نکل چکی تھی. لیکن جب صدیق نے یہ کہا کہ تیرا شوہر آ جائے گا تو اس وجہ سے کہ جو محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے جو محبوب کا پسندیدہ ہوتا ہے تو اس کی زبان سے نکل دیا جائے تو وہ میں کیسے نہیں برا کر سکتا. اللہ کی ذات کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. یہ سیدنا صدیق کے اوپر نشان ہے. اگر زبان سے کہتے تو میرا رب اس کی تقدیریں پلٹ دیتا ہے. یہ شان ہے سیدنا صدیق کے اوپر. یہ شان ہے سبحان اللہ سیدنا صدیق کے. اور بہت سارے محبوب ہیں حضور کے بہت سارے محبوب.
سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی سید السادات حضرت سرکار مولا کائنات. لیکن ہمارے یہاں تین محبوب بہت زیادہ پسند. تین محبوب جن کو ایک محبوب یزدانی کہتے ہیں, جن کو غوث الورا کی ذات کہتے ہیں. ایک ہے محبوب الہی جس کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. اللہ سبحان. ایک ہے محبوب یزدانی جس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی. اللہ سبحان. اور بہت سارے محبوب. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں رجوع کرنا, حضور سے فریاد کرنا, آپ درود پاک ہدیہ پیش کریں اور حضور ابھی سے یہ آپ 12 روز تک یعنی ہر زندگی کا یہ معمول کرنا کہ حضور پر درود پڑھیں اور درود پڑھ کر آپ کوئی بھی فریاد رسی کریں حضور ضرور. یہ تو ہمارے عقیدت ہے, ہمارے سعادت مندی کے حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں, حضور ہماری مدد فرماتے ہیں. ورنہ تو جو نہیں پڑھتے ان کی بھی حضور مدد فرماتے ہیں, لیکن یہ ہماری سعادت مندی ہے. اس لیے کہ جب درود پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم شریک نہیں ہیں, صرف میں اور آپ شریک نہیں ہیں, صرف علماء اور حفاظ اکرام سے شریک نہیں ہے, میرا رب خود اس کام کے اندر شریک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھتا ہو میرا رب جس پر درود پڑھتا ہو اس محبوب عالم کی شان کا عالم کیا ہوگا, آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. ساری کائنات جن کی مدد سنائی بیان کریں گے, میرا رب خود جس پر درود پاک کرتا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کے جب بارش شریف ہو تو جب حضور کا مبارک اٹھ جائیں تو ان کا دیدار کریں اور حضور کی بارگاہ میں یہ خراج پیش کریں اور اپنی فریاد حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. حضور ضرور سنیں, یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں. اور آپ کچھ لوگ درود کا انکار بھی کرتا ہے کہ درود کیوں پڑھتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب درود پڑھتے ہیں تو ملتا ثواب ہے, اور جب بھیجتے ہیں سلام تو آتا جواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے کہ ان کا ذکر ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی ان کا ذکر کر دے تو اس کو بھی میرا رب بلند کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ جس کا ذکر بلند کرے, میرے نے فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرا رب جس کا ذکر بلند کرے اس کی شان کا اعلیٰ کیا ہوگا. آج ہم ذکر کرتے ہیں لیکن حضور کے ذکر کی تو دور کی بات, حضور کے ذکر بہت دور کی بات. میں نے یہ الحمدللہ یہ چھٹی شریف ہے اور ہمارے نبی اور شریف کی یہ چھٹی رات ہے, تو اسی کی مناسبت سے میں غریب نواز کی شان میں بھی کچھ پیش کرتا ہوں. غریب نواز کی شان کو بیان کرتے ہوئے کوئی شاعر اپنی عشق بری مستی میں کہتا ہے کہ اجمیری سرکار یہ میرے خواجائی کو جیسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجمیری سرکار یہ میرے خواجائی کو جیسے ہیں, کرے سب کے دلوں پر حکومت وہ راجا ہی کو جیسے. کرے سب کے دلوں پر حکومت وہ راجا ہی کو جیسے ہیں. سبحان اللہ. کی بارگاہ میں سینکڑوں لوگ, صرف ہم اور آپ نہیں, ہم اور آپ نہیں, سکھ بھی آتی ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, بہت سارے قبیلے کے لوگ آتے ہیں, بہت سارے نسبت کے لوگ آتے ہیں, بہت ساری ذات کے لوگ آتے ہیں. شاعر کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں, ارے وہ تو سب کی جھولی بھرتے ہیں داتا ہی کو جیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کی جھولی بھرتے ہیں وہ داتا ہی کو جیسے ہیں, ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. جب غریب نواز کی شان یہ ہے کہ بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, تو اس در رسول کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس در رسول کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں آپ کو غریب نواز کی ایک بات کروں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری زمین کسی نے ہڑپ لی, اب وہ دے نہیں رہا. اس نے بہت سارے لوگوں کو بات کی, بادشاہ سے بات کی کہ میری زمین ہڑپ لی گئی ہے اور مجھے عطا نہیں کر رہا. اب اسے پتا چلا غریب نواز کے بارے میں, جیسے غریب نواز کے بارے میں حاضر ہوا اور فریاد, حضور یہ معاملہ بن چکا ہے. کہ غریب نواز نے کہا کہ تو صرف یہ نام لینا. غریب نواز نے اس سے کہا تو صرف یہ نام لینا. آپ دیکھ غریب نواز کے نام میں کتنی تاثیر ہے. غریب نواز نے کہا کہ صرف یہ نام لینا, الہی و حرمت معین الدین چشتی, الہی و حرمت معین الدین چشتی, اس نام کا ورد کر. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس نام کا ورد شروع کیا, مجھے وہ زمین کی کوئی حاجت نہیں ہوئی, میں نے اس زمین کو بھول گیا. اور غریب نواز نے پوچھا کیا ہوا اس زمین کے بارے میں,
مشکل میں دل سے پکارے تو آج معین ہماری مدد کرتے ہیں، غوث اعظم ہماری مدد کرتے ہیں، سرکار خدائے کائنات مشکل کشا ہماری مدد کرتے ہیں، 12 امام اعظام ہماری امداد کرتے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے جب غریب نواز کی شان کا یہ عالم ہے مصطفیٰ کے ذکر کا عالم ہے۔ بات عرض کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے تو اب اسی پر نظری کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں خوب سے خوب خراج عقیدت پیش کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور کی بارگاہ کا ہمیں مقبول بندہ بنائیں، اور جو کچھ کہا گیا اس میں جو لفظ جو بھی غلطی رہی اپنے حبیب کے صدقے کو معاف فرمائیں۔ وما علینا